انتہائی افسوسناک خبر اور انسانیت بھی شرما جائے۔ کراچی کے علاقے گلشن حدید میں نومولود بچے کو زندہ جلانے کی کوشش۔ اس فرشتے کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اسے کیوں جلایا جا رہا ہے۔ اطلاع پر 15 مددگار فوراً پہنچ گئی۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں، مزید جانیں گے۔ نذیر، یہ کیا واقعہ بتائے گا؟ دیکھیں، یہ گلشن حدید کا واقعہ ہے جہاں پر ایک نومولود بچے کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن موجزانہ طور پر وہ بچہ بچ چکا ہے۔ یہ ایک دن کا بچہ ہے جو ایک خاتون، جو اس علاقے کی خاتون ہے، اس کو ملا تھا، جس کی جانب سے فوری طور پر 15 مددگار کو فون پر اطلاع دی گئی، اور جب پولیس وہاں پر پہنچی ہے تو بچہ زندہ تھا اور رو رہا تھا۔ اس بچے کو فوری طور پر پولیس کی جانب سے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بچہ کس نے پہ کر کیوں جلایا، اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس بچے کو کسی نے، قریب ہی ایک اسپتال بھی ہے، شک یہی جا رہا ہے کہ شاید اس اسپتال سے کسی نے لا کر پھینکا تھا، لیکن قبل از وقت نذیر، یہ بتائیے گا جہاں یہ پھینکا گیا وہاں آگ لگی ہوئی تھی یا بچے کو جلایا گیا؟ نہیں، دیکھیں، جس جگہ پر یہ بچہ موجود تھا تو یہ جلی ہوئی کنڈیشن میں موجود تھا۔ اب اس چیز کے بارے میں پولیس تحقیقات کر رہی ہے کہ اس کو جلانے کے بعد پھینکا گیا یا جس جگہ سے اس خاتون کو ملا تھا، اس خاتون کا بھی بیان لیا جائے گا۔ وہ اسی علاقے کی خاتون ہے جس کی جانب سے اس بچے کو فوری اٹھایا گیا، اور پھر جب اطلاع دی گئی، پولیس وہاں پر پہنچی ہے تو اس بچے کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بچے کی ویڈیو ایسی ہے جسے ہم نذیر، اس بچے کے بارے میں بتائیے گا، ابھی اس کی حالت کیسی ہے؟ دیکھیں، بچے کی حالت کے بارے میں ابھی ہم پولیس سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسپتال سے رابطہ کر کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس وقت تک اس کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا اس وقت تک وہ زندہ تھا اور رو رہا تھا۔ اس کا مطلب درد، ایک بچہ، معصوم بچہ جس کو بری طریقے سے جلا کر مارنے کی کوشش کی گئی، اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، تو اس بچے کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ دل دہلا دینے والی ویڈیو ہے اور اس کو کوئی کمزور شخص دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ابھی تک بتائیے گا پولیس کی جانب سے کیا کارروائی کی گئی ہے؟ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ اتنا اندھوناک واقعہ ہو گیا ہے، اس ننھے سے فرشتے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اسے کیوں جلایا گیا۔ ہاں بالکل، دیکھیں، پولیس سے ابھی ہماری بن قاسم اور گلشن حدید جو اسٹیل ٹاؤن تھانے، دونوں کی میری ایس ایچ او سے بات ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کی معلومات کروا رہے ہیں، لیکن فوری طور پر جو ابتدائی کام تھا وہ اس بچے کی جان بچانا پہلے ان کو مقصود تھا، جس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ اب اس جگہ پر یہ جا کر اس خاتون سے سب سے پہلے پتہ کیا جائے گا کہ اس کو کس جگہ سے بچہ ملا ہے، اور پھر مزید وہاں سے کلو حاصل کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اتنا گھناؤنا عمل یہ کس نے کیا ہے کہ اس بچے کو نہ صرف زندہ جلانے کی کوشش کی بلکہ انسانیت کو شرما دیا گیا ہے کہ ایک معصوم بچہ جو نہ بول سکتا ہے نہ کہہ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ایک دن کا بچہ ہوگا جسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ ٹھیک ہے، نذیر شاہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ سارم برنی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سماجی کارکن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سارم برنی صاحب، یہ کہیے گا کراچی کے علاقے گلشن حدید میں نومولود بچے کو زندہ جلانے کی کوشش کی گئی ہے، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اب تو اس طرح کی جگہ بھی موجود ہیں جہاں پر اگر اس طرح کے بچے ہیں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، جھولا وہاں پہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے واقعات آنا جس پر انسانیت بھی شرما جائے، بلکہ اتنا اندھوناک واقعہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے اس کی روک تھام ممکن ہے؟ بہت افسوسناک بات ہے، اور میں تو کہہ کہ تھک گیا۔ میں تو آئے دن سوشل جو میڈیا ہے اس پہ بہت زیادہ اس بات کو اجاگر کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے گناہ چھپانے کے لیے اس سے بڑا گناہ مت کرو، ان بچوں کو قتل نہ کرو، ہمیں لا کر کے دو ہمیں۔ میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں، یقین جانے جو اپنے گناہ تو کرے نہیں کرے وہ ان کا واسطہ ہے، اللہ جانے، قانون جانے، لیکن وہ بچے کو نہیں مارنا چاہتے اور ہمارے ہاتھوں تک کے پہنچا کر کے جاتے ہیں، اور وہ کسی کے گھر کی زینت بن جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں جو یہ بچے ہیں جنہیں پھینک دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، یہ آئے دن کے واقعات ہیں۔ مہربانی ایئر وائی نیوز کی جس نے آج اس واقعے کو اٹھایا، لوگوں کو میری آواز بھی پہنچے کہ بھائی خدا کے واسطے گناہ سے بچو جس سے یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور اگر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو قتل مت کرو، یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو تم کرنے جا رہے ہو، تو خدا کے واسطے بچوں کو مت مارو۔ لیکن پتہ نہیں آواز کہاں تک جائے گی، پتہ نہیں کس کس کے دماغ پہ لگے گی یہ بات میری کہ واقعی ہمیں اس سے بڑا گناہ نہیں کرنا چاہیے اور ان بچوں کو ایسے اداروں تک سارم صاحب، کس ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا اقدام اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں، ذہنیت تو یہی ہے نا کہ شرمناک حرکت کرتے ہوئے انہیں کوئی شرم نہیں آتی، لیکن جب اس کی کوئی نشانی دنیا میں آتی ہے تو یہ کہتے ہیں اب کیا بتائیں گے لوگوں کو، کیونکہ وہ عمل تو ہم نے چھپ کے کر دیا تھا، اس کو کدھر چھپائیں جا کر کے، تو یہ چھپانے کے راستے ڈھونڈتے ہیں، کچرا کنڈیوں میں ڈال دیں گے، تھیلوں میں بند کر کے پھینک دیں گے۔ پچھلے دنوں کا آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ بفر زون کا، جو کسی کی چھت سے نومولود بچہ ملا تھا، کسی نے اوپر اپنی چھتوں سے اچھال کر کے پھینکا تھا،
तो ये क्या कर रहे हैं लोग, किधर इंसानियत इनकी, क्या, मगर तो सारिम साहब इसका तदारुक कैसे होगा, कैसे अवेयरनेस देंगे लोगों को, किस तरह ये तमाम वाकयात रोकेंगे? अवेयरनेस के लिए मैं आज आपका भी शुक्रगुजार हूँ, मैं आपसे भी कहूँगा, तमाम मीडिया से कहूँगा, खुदा के वास्ते हमारी आवाज को बुलंद करें इन मामलात में, खुदा के वास्ते इन बच्चों को बचाएं, खुदा के वास्ते इन बच्चों को गुनाहगार मत समझें, अगर गुनाहगार हैं, इनको पैदा करने वाले गुनाहगार हैं, इन बच्चों का कसूर नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई रूह है, हम अल्लाह की रूह को जो है कचरा कुंडियों में फेंक रहे हैं, हम आग लगा रहे हैं, हमें इससे बचना चाहिए, लोगों को बचाना चाहिए, हमारे तक ला करके दे बच्चे, हम किसी को नहीं बता रहे कौन दे करके जा रहा है, अगर आपसे किसी गुनाह से हुआ या आप अपनी ही औलादे नहीं पालना चाह रहे, लेकिन आप सोचे तो सही, आप दुनिया में भी कितने गुनाहगार हो रहे हैं, आप आखिरत में भी कितने गुनाहगार बिल्कुल ऐसे सारिम साहब, लेकिन अगर हम बात करें कि सजाएं इतनी सख्त रखी जाएं तब इसकी रोकथाम के लिए ये बेहतरीन तरीका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, इनफरादी तौर पर मुआशरे का किरदार क्या हो सकता है, और दूसरा कानून नाफिज करने वाले इदारे। देखिए सजाएं बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस सजा को नर्म कर देना चाहिए जिसकी वजह से ये गुनाह किया जा रहा है, जिसको छुपाया जा रहा है। आप उस सजा को दें कि अगर कोई किसी बच्चे को जायज या नाजायज कचरा कुंडी में फेंकेगा, जलाएगा, मारेगा, तो उसको बहुत सख्त सजा दी जाएगी, उसको 25-25 साल सजाएं दें, सजाएं मौत दें, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कतई तौर पे कि हम उनको उस काम की इजाजत दे दें जो गुनाह कहलाता है, उससे भी रोकने के तरीकेकार बनाए जाए, निजाम बनाया जाए, लेकिन इनको जो कत्ल करें इन बच्चों को, उसको सख्त सजाएं होनी चाहिए, कोई नरमी, कोई बर्ताव किसी किस्म का भी इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजी कारकुन रमजान छिपा साहब। रमजान छिपा साहब, इंतहाई अंधुनाक वाकया, इंसानियत शर्मा जाए ऐसे वाक़े पर ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, कैसे वाकयात ये हम देख रहे हैं आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं इस तरह के? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, बल्कि बहुत ही दर्दनाक वाकया है कि ये सफाकी, मतलब है कि कहेंगे इसको कि सफाकी से जो है ना वो दरिंदगी से और सफाकी से कम वाकया नहीं है। और ये जब से मुझे इसकी इतला मिली है तो मैं तो जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि जो है वो क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, जबकि आपके इल्म में होगा कि मैं बार बार मतलब है कई बरसों से, पिछले 30 बरसों से ये मैं अपील कर रहा हूँ कि ये जो नौज़ादा मौलूद बच्चे होते हैं तो आप इनको कत्ल ना करें, आप इनको मारे ना, बल्कि छिपा के तमाम सेंटरों के ऊपर छिपा के झूले जो है वो लगाए गए हैं। तो चाहे वजह कोई भी हो, किसी किस्म की कोई वजह हो, आप अपनी उस नौ मौलूद औलाद को नहीं पाल सकते हो, नहीं उनकी जो है वो आगे उसको टेक केयर कर सकते हो, तो आप छिपा के झूले जो तमाम सेंटरों के ऊपर लगाए गए हैं आप उनमें डाल दें। हम आपसे नहीं पूछेंगे कि जनाब ये बच्चा जो है वो क्या है, इसकी तफसीलात हैं, इसके क्या मामलात हैं, हम नहीं पूछेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ छिपा फाउंडेशन और छिपा फाउंडेशन की टीम का और मेरा अपना एक ही मौक़िफ़ है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अगर आप इन नौमौलूद बच्चों को जो है वो मारते हैं या उसके साथ इस तरीके से बर्बरियत से मतलब है कि वो पेश आते हैं, इस दरिंदगी से पेश आते हैं, तो एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो एक नौमौलूद बच्चे का कत्ल भी या इसको भी दरिंदगी का निशाना बनाना, इसको भी जो है वो सफाकी का निशाना बना, ये उससे कम नहीं है। तो लिहाजा मैं बरसों से अपील कर रहा हूँ और आज मुझे खुद बहुत ज़्यादा जो है वो अफसोस हो रहा है और आज मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब है कि परेशान हुआ हूँ कि ये वाकया हम इतने बरसों से मतलब है कि मेहनत कर रहे हैं, इतने बरसों से जो है लोगों को ये आगाही दे रहे हैं, ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि छिपा के झूले में उन्हें जिंदा हालत में ला के डाल दिया जाए ताकि उस इंसान की। रमजान जी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि समाजी तंजीमें इस सिलसिले में अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमें हुकूमत की जानिब से वो इकदामात नजर नहीं आते, जाहिर है इसलिए ये वाकयात भी बढ़ते जा रहे हैं। इनके तदारुक के लिए क्या ऐसे कवानीन बनाने चाहिए, सजाएं ऐसी रखनी चाहिए ताकि दोबारा ये वाकयात ना हो सके? देखिए बात वही है ना कि जब आप अदल इंसाफ का अगर मामला बेहतर हो जाए और उसमें जो है जिन लोगों ने इस तरह के वाकयात के जो मुर्तकिब होते हैं तो उन लोगों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से इस किस्म के वाकयात जो है वो रुकने में जो है वो कामयाबी हासिल हो सकती है और इस किस्म के वाकयात जो है वो रुक सकते हैं। अदरवाइज जो है ऐसे लोगों को जो है पकड़ा नहीं जाएगा और उनको खुला छोड़ दिया जाएगा और वो फिर मुआशरे में इसी तरीके से मतलब है कि चीज़ें बढ़ती रहेंगी और लोग जो है इसी सफाकी, इसी दरिंदगी के
جو ہے وہ کیسز ہمارے سامنے مزید آتے رہیں گے. تو بالکل بات ٹھیک یہ کہہ رہے ہیں آپ. کہ یہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں کو پکڑا جائے اور ان کو جو ہے وہ ایسی عبرتناک سزائیں دی جائے تاکہ آئندہ دوسرے لوگ اس کو مثال بناتے ہوئے اس سے گریز کریں ایسے کاموں سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ملزمان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات آگے نہ ہو سکے. کراچی کے علاقے گلشن حدید میں نومولود بچے کو زندہ جلانے کی کوشش، اور ہم نے دیکھا کہ آدھے سے زیادہ یہ بچہ جل چکا ہے. اس پر ہمارے ساتھ سماجی کارکن رمضان چیپا صاحب، سارم برنی صاحب موجود تھے، ہمارے نمائندے نذیر شاہ بھی موجود تھے. آپ سب کا شکریہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.